لاگ نمبر 2 اور پیج ہے 98 اور یہ حصہ ہے اسی کا بقیہ یعنی رویائے صادقہ۔ آج کا یہ ویلاگ نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہم جا رہے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ آج دوپہر کو سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ ہے کا خط آیا ہے جس میں سین کا بھی ایک خط ملکوف ہے۔ اٹھنے کے بعد ڈاک آئی تو یہ خواب بالکل واقع تھا۔ انتہا یہ کہ خطوں کا جو مضمون خواب میں دیکھا تھا وہی قریب قریب بیداری میں بھی پایا، حالانکہ مجھ کو عین کے خط کا کوئی انتظار نہ تھا اور سین کا خط تو حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔ پروفیسر ہپرکت اسیریا کے آثار قدیمہ کا ایک مشہور ماہر ہے۔ اس نے 2 بابلی کتاب کے متعلق ایک اشکال کو جو بیداری میں حل نہیں ہو سکا تھا خواب میں حل کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ بابل کے ایک کاہن نے خواب میں آ کر اس کی رہنمائی کی۔ جب عام لوگوں کے یہ تجربات ہیں تو پھر اس میں کیا استجاب و استبعاد رہ جاتا ہے کہ بعض نفوس قدسیہ انبیاء کے تمام خواب روائے صادقہ یا ایک طرح کا وحی الہام ہوتے ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا روائے صادقہ صالح سے ہوتی تھی۔ اخبار بالغیب کی گرہ بھی بڑی حد تک روائے صادقہ سے کھل جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میری نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔